اس بات کو ان سب نے شدت سے محسوس کیا تھا کہ زیبی کو میسج بھیجنے کے بعد جاوید ایک بار بھی لاگ ان نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ زیبی سے بچ رہا تھا یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی بات تھی، معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس تک پہنچنا ضروری تھا۔ ہم ایک کام سے جا رہے ہیں، تم کچن کے کاموں میں ناہید کا ہاتھ بٹا دینا، لیکن زیادہ بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ کافی پینے کے بعد وہ گھر سے باہر جانے کے لیے تیار تھی اور باہر نکلنے سے قبل لبنہ نے زیبی کو بلا کے یہ سب ہدایات دی تھی۔ میں کہاں زیادہ بولتی ہوں جی، لیکن وہ باجی ناہید سوال ہی اتنے کرتی ہیں کہ بندہ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے نہایت معصومیت سے سارا ملبہ ناہید پر ڈال دیا۔ جو بھی بولنا سوچ سمجھ کر بولنا، ناہید ممی کی پکی جاسوس ہے، اسے کوئی بھنک پڑ گئی نا تو تم اس گھر سے باہر ہوگی، لبنہ نے اسے ڈرایا۔ اچھا جی، میں ایسا کروں کہ کچھ بولوں گی ہی نہیں۔ وہ سچ مچ ڈر گئی۔ اس کی سادگی پر مسکراتے ہوئے وہ چاروں اپنے مشن پر روانہ ہو گئیں۔ جاوید کے متعلق ان کے پاس جو معلومات تھیں، ان کے مطابق وہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتا تھا۔ یہ لگژری اپارٹمنٹ نہیں تھے اور زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ یہیں پر رہتے تھے۔ ماحول مناسب تھا اور صفائی کا بھی معقول انتظام تھا۔ جاوید کے اپارٹمنٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ آس پڑوس سے انہیں جاوید کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئیں، ان کے مطابق وہ ایک شریف لڑکا تھا جو کئی ماہ سے وہیں رہ رہا تھا، لیکن کسی کو اپنے متعلق شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ ایک دو کھوجی خواتین نے اس سے اس کی فیملی کے بارے میں بھی معلومات لے رکھی تھیں، جن کے مطابق وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ اپنی ذاتی محنت سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک اچھی فرم میں ملازمت کر رہا تھا۔ باقی رشتہ داروں کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں اور اس کا ان سے زیادہ ملنا جلنا نہیں ہے۔ چند ایک دوستوں یا دفتری ساتھیوں کے سوا کسی کو اس کے فلیٹ پر آتے جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ بندے کے شریف ہونے کی گواہیاں ملی ہیں، لیکن میں اسے کلیئر قرار نہیں دے سکتی۔ آج کل شرفاء کے بھیس میں بھی بڑے بڑے چالاک مجرم چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جاوید کا ایک جھوٹ تو ویسے بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس نے زیبی سے کہا تھا کہ اس کی امی بہنوں کی شادی سے فارغ ہوئے بغیر اس کی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی، لیکن یہاں تو سرے سے کوئی فیملی ہے ہی نہیں، جس سے لگتا ہے کہ وہ شروع سے ہی زیبی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ جاوید کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد ماپارا نے اپنی رائے دینے میں پہل کی۔ وہ سچا ہے یا جھوٹا، ہمیں اس تک پہنچنا تو ہے تاکہ زیبی کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ جب تک اسے جاوید کے فراڈ ہونے کا یقین نہیں آئے گا، وہ اپنے گھر واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو پھر چلو اس کے دفتر سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ وہاں سے چھٹیاں لینے کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی وجہ بتائی ہوگی، شاید اس سے ہماری رہنمائی ہو سکے۔ روشی نے تجویز دی تو وہ لوگ ایک نئے عزم کے ساتھ اس کے دفتر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ وہاں انہیں بتایا گیا جاوید میڈیکل لیو پر ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ انہوں نے ہسپتال کا نام اور دیگر تفصیلات معلوم کی اور ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جاوید کو سیمی پرائیویٹ روم میں رکھا گیا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ ایک پردے کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ دونوں حصوں میں ایک جیسا سامان تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی پڑنے والے پہلے بیڈ پر کوئی شخص سر سے پیر تک چادر تانے سو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف خیالوں میں ڈوبا جو بندہ ساکت لیٹا ہوا تھا وہ جاوید ہی لگ رہا تھا۔ 100% جاوید قرار دینا اس لیے مشکل تھا کہ ماتھے پر بندھی پٹی اور گھنی داڑھی اس کا چہرہ واضح نہیں ہونے دے رہی تھی۔ عمر کے اعتبار سے بھی وہ اس تصویر کے مقابلے میں چند سال بڑا لگ رہا تھا جو انہوں نے فیس بک پر دیکھی تھی۔ شاید زیبی کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بھی کم عمری کی تصویر بھیجنا مناسب سمجھا تھا۔ فیس بک کی شوقین زیبی ہر دوسرے روز اپنی پروفائل پکچر تبدیل کر کے اپنا نیا پوز ڈال دیتی تھی۔ ایسے میں منچلوں کا اس کی طرف متوجہ ہونا ایک لازمی سی بات تھی۔ ہیلو مسٹر جاوید، ہاؤ آر یو؟ اس کے جاوید ہونے کی تصدیق کرنے کے لیے ماہپارا بلند آواز میں اس سے مخاطب ہوئی تو وہ اپنے خیالات سے چونکا اور اکٹھی 4 لڑکیوں کو سامنے پا کر حیران نظر آنے لگا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ حیرت کے فوری جھٹکے سے سنبھل کر وہ مہذبانہ انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔
ہمارا کمال دیکھیں کہ ہم نے آپ کو آپ کی 6-7 سال پرانی تصویر کی مدد سے بھی پہچان لیا۔ عروج ذرا سا اٹھلائی۔ جی میں سمجھا نہیں۔ اس کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ ہم زیبی کی دوست ہیں اور اس کی خاطر آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچی ہیں۔ مہاپارا نے جواب دینے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اس کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے تاثرات ضرور تھے، لیکن زیبی کے نام پر کسی شناسائی کا تاثر نہیں ابھرا تھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ مس زیبی کون ہیں اور انہوں نے آپ کو مجھے تلاش کرنے کی ڈیوٹی کیوں سونپی ہے؟ اس نے زبان سے بھی اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ یہ تو آپ نے خوب کہی، ایک معصوم لڑکی آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی زندگی سے کھیل چکی ہے اور آپ کی تلاش میں اس بھرے شہر میں خوار ہو رہی ہے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون زیبی؟ روشی کو اس کی بے نیازی پر غصہ آ گیا۔ دیکھیے محترمہ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ آپ کس غلط فہمی میں مجھ تک چلی آئی ہیں، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ میں اس قسم کا شخص نہیں ہوں کہ لڑکیوں کو ورغلاتا پھروں۔ میں ایک مہذب اور ذمہ دار انسان ہوں۔ روشی کے الزام پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یعنی آپ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ آپ کی فیس بک پر زیب النساء عرف زیبی نامی ایک لڑکی سے دوستی تھی، اور یہ دوستی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ آپ دونوں نے کورٹ میرج کا فیصلہ کر لیا تھا؟ روشی نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر اس سے پوچھا۔ واٹ ربش! میں آپ کو اتنا اسٹوپڈ بندہ نظر آتا ہوں جو شادی جیسا اہم معاملہ فیس بک پر نمٹائے اور کسی ایسی لڑکی کو اپنا لائف پارٹنر چوز کرے جو کسی کے لیے گھر سے بھاگ سکتی ہو؟ اس نے اتنی نخوت سے روشی کی بات کا جواب دیا کہ وہ چاروں چکرا کر رہ گئیں۔ واقعی زخمی حالت اور رف سے حلیے میں بھی وہ دیکھنے میں اچھا خاصا مہذب بندہ ہی لگ رہا تھا۔ دیکھیں جاوید صاحب، ہم نہیں جانتے کہ آپ کیوں زیبی سے انجان بن رہے ہیں، لیکن ہم بھی بلا وجہ آپ کے پاس نہیں پہنچے ہیں۔ ہمارے پاس پورا ثبوت ہے کہ آپ کافی عرصے سے فیس بک پر اس سے رابطے میں تھے۔ آپ کے میسیجز کے علاوہ آپ کی بھیجی گئی تصویر بھی اس کے ان باکس میں موجود ہے، اور ہم اس تصویر کے ذریعے ہی آپ تک پہنچے ہیں۔ مہاپارا نے ایک بار پھر گفتگو کی ذمہ داری سنبھالی اور سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ لیکن میں کسی زیبی کو نہیں جانتا۔ اس کی آنکھوں میں مکمل اجنبیت تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، کہیں سر پر چوٹ لگنے سے یادداشت تو نہیں چلی گئی؟ لبنہ نے ماپارا کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے پہلے اسے گھور کر دیکھا اور پھر روشی کو اشارہ کیا کہ وہ جاوید کو زیبی کا فیس بک اکاؤنٹ کھول کر ان باکس چیک کروائے۔ روشی نے ان باکس کھول کر جاوید کی تصویر اس کے سامنے کر دی۔ اگر آپ زیبی کو نہیں جانتے تو آپ کی تصویر اس تک کیسے پہنچی؟ میں نہیں جانتا کہ یہ کس کی حرکت ہے، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ میری اسٹوڈنٹ لائف کی تصویر ہے جو ایک پکنک کے موقع پر کھینچی گئی ہے۔ اس پکنک پر بہت سارے اسٹوڈنٹس موجود تھے اور سبھی بے دریغ ایک دوسرے کی تصویریں لے رہے تھے۔ میری یہ تصویر کس کس کے پاس ہے اور کس نے اس کا مس یوز کیا ہے میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں۔ تصویر دیکھ کر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا اور زیبی سے ناواقف ہونے کے دعوے پر قائم رہا۔ کمال ہے، آپ زیبی کے فیس بک فرینڈز کی لسٹ میں ایڈ ہیں اور وہ واحد شخص ہیں جس سے وہ سب سے زیادہ رابطے میں رہتی تھی، پھر بھی آپ اسے پہچاننے سے انکاری ہیں۔ یہ دیکھیں آپ نے کتنی پوسٹس اسے ٹیگڈ کی ہیں۔ روشی کی انگلیاں ایک بار پھر سکرین پر حرکت کرنے لگیں اور اس نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلمان خان کی پروفائل پکچر والی آئی ڈی میری ہو سکتی ہے؟ اب اس کا انداز مضحکہ اڑانے والا تھا۔ اس آئی ڈی پر آپ کا نام ہے، پروفائل میں موجود معلومات خاصی حد تک آپ سے میچ کرتی ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس آئی ڈی سے زیبی کو آپ کی تصویر سینڈ کی گئی ہے، پھر بھی ہماری بات کو جھٹلا کر اسے مذاق قرار دے رہے ہیں۔ روشی کو صدمہ ہوا۔ میں ایسا کرنے میں حق بجانب ہوں۔ آپ نے جو آئی ڈی دکھائی ہے وہ میری نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جاننے والے نے میرا نام استعمال کر کے فیک آئی ڈی بنا لی ہو، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر میرا موبائل میرے پاس ہوتا تو میں اسے چیک کروا کر آپ لوگوں کو مطمئن کر سکتا تھا۔ آپ کے موبائل کو کیا ہوا؟ وہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ مہاپارا نے سوال کیا۔ ایکسیڈنٹ کے موقع پر جیب سے گر کر گم ہو گیا۔ اب نہیں معلوم کہ کسی دوسری گاڑی کے نیچے آ کر چکنا چور ہو گیا یا کسی اچکے کے ہاتھ لگ گیا۔
میں نے ہوش میں آنے کے بعد بیان لینے کے لیے آنے والے پولیس والے کو اس بارے میں بتا دیا تھا، لیکن امید نہیں ہے کہ کچھ حاصل وصول ہوگا۔ وہی عمومی بد اعتمادی کا مظاہرہ تھا جس پر عوام کی رائے راسخ ہو چکی تھی۔ لیکن اب زیبی کا کیا ہوگا؟ وہ تو آپ یا پھر کسی نقلی جاوید کے چکر میں اپنا گھر چھوڑ چکی ہے۔ ہم نے تو ایک بار تو اسے خودکشی سے بچا لیا، لیکن مایوسی اسے دوبارہ اس نہج پر لے گئی تو ہم کیا کر سکیں گے؟ مہاپارا متفکر تھی۔ آپ ایک بار زیبی کو دیکھ تو لیں، شاید آپ نے اسے کبھی دیکھ رکھا ہو۔ لبنہ نے اپنے موبائل سے کھینچی گئی زیب النساء کی تصویر اس کے سامنے کی۔ اسے اب بھی تھوڑا سا شک تھا کہ شاید سر پر چوٹ لگنے سے بندے کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے کھوئی ہوئی یادداشت کو واپس لانے کے لیے ایک کوشش کی۔ مجھے اس واقعے پر افسوس ہے، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ اس سلسلے میں آپ سے کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ اس نے تصویر پر ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے حیا فروش۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اس نمونے کا میں کیا کروں یار، زیادہ دن وہ میرے گھر میں چلنے والی نہیں ہے۔ ناہید کو اس سے بہت سی شکایات ہیں، اور جیسے ہی ممی کو فرصت ملی وہ ان کے کان بھر دے گی۔ زیبی سانپ کے منہ میں چچھوندر کی طرح اٹک گئی تھی۔ اس کا مطلوبہ جاوید ملا نہیں تھا، یا پھر مل کر انجان بن گیا تھا۔ بات جو بھی تھی وہ اسے زبردستی کسی کے گلے نہیں ڈال سکتی تھی، اور ادھر زیبی بی بی اپنے گھر کا پتہ بتانے کے لیے بھی راضی نہیں تھی، اس لیے ہنوز لبنہ کے گھر مقیم تھی، اور مشکل میں آئی لبنہ کانفرنس کال پر سہیلیوں کے سامنے دہائی دے رہی تھی۔ دیکھتے ہیں آج شام آ کر اس سے فائنلی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر پر جانے راضی نہیں ہوئی تو اسے کسی اچھی شہرت رکھنے والے دارالامان بھجوا دیتے ہیں۔ فی الحال تو یہی حل آ رہا ہے میرے ذہن میں۔ مہاپارا نے سنجیدگی سے تجویز دی۔ ابھی اس تجویز پر کسی طرف سے کوئی رائے آتی اس سے قبل ہی بوکھلائی ہوئی ناہید لبنہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زیبی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے جی، اس نے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لبنہ کو اطلاع دی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کس نے اغوا کر لیا اور کیسے؟ سن کر لبنہ بھی بوکھلا گئی۔ میں نے دیکھا تھا بی بی، وہ گھر سے باہر نکلی اور تھوڑی دور کھڑی ایک گاڑی کی طرف بڑھی۔ گاڑی میں سے کوئی باہر نہیں نکلا اور زیبی کا ہاتھ کھینچ کر اسے اندر بٹھا لیا۔ میرے منہ سے آواز نکلتی اس سے پہلے ہی گاڑی تیزی سے نکل گئی۔ ناہید نے آنکھوں دیکھا حال سنایا۔ لبنہ نے اسپیکر آن کر دیا تھا، اس لیے وہ تینوں بھی سب سن رہی تھیں۔ زیبی باہر کیوں گئی تھی؟ اس کا باہر کیا کام تھا؟ سب اپنی جگہ پر حیران تھیں۔ کام تو کوئی نہیں تھا، لیکن وہ کسی سے ملنے کے چکر میں باہر نکلی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر کے فون پر کسی کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا زیب النساء سے بات کرنی ہے۔ میں نے زیبی کو بلا کر فون اسے تھما دیا، پر مجھے کھوج لگ گئی تھی کہ کس کا فون آیا ہے، اس لیے ڈرائنگ روم میں جا کر دوسرے فون پر اس کی باتیں سن لیں۔ فون کرنے والا کوئی جاوید تھا، اور زیبی سے کہہ رہا تھا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم کہیں اور رہو۔ میں تمہیں لینے آ گیا ہوں، تم جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میں آپ کو بتانے آئی، اس سے پہلے ہی زیبی فون رکھ کر باہر کی طرف دوڑ گئی۔ میں نے اوپر ٹیرس سے جھانک کر دیکھا تو وہ نظر آیا جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ ناہید کا جواب ان کے لیے سنسنی خیز تھا۔ جاوید جو خود زیبی کو گھر چھوڑنے سے روک کر منظر سے غائب ہو گیا تھا، اب پھر ظاہر ہوا تھا، اور اس نے اس بات کا بھی کھوج لگا لیا تھا کہ زیبی لبنہ کے گھر میں موجود ہے۔ اس کھوج کے ساتھ ہی وہ اسے اغوا بھی کر چکا تھا، اور ایسا اس صورت میں ہوا تھا کہ انہیں ہسپتال والے جاوید سے ملاقات کر کے آئے ابھی پورے 20 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہسپتال سے واپسی میں کسی نے ہم لوگوں کا تعاقب کیا تھا۔ گھر دیکھ لینے کے بعد لینڈ لائن نمبر تلاش کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ یہاں فون کر کے اس نے کنفرم کیا کہ زیبی یہیں ہے، اور پھر وہ اسے باہر بلانے میں کامیاب ہو گیا۔ عروج نے فوراً اندازہ قائم کیا۔ وہ جاوید تھا تو اسے زیبی کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو خود اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ ملے اور ڈھنگ کا بندہ ہو تو زیبی کو اس کے حوالے کر دیں۔ روشی نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس سے ہی سمجھ لو کہ وہ ڈھنگ کا بندہ نہیں ہے، مہاپارا نے رائے دی۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم نے اسے سمندر میں ڈوبنے سے تو اس لیے نہیں بچایا تھا کہ وہ ذلت کے کنویں میں جا گرے۔ لبنہ جو اس سے سب سے زیادہ بیزار تھی،
اب سب سے زیادہ ہی اس کے لیے فکر مندی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہم ہسپتال میں جس جاوید سے ملے تھے اس کا اس معاملے سے تعلق ہے۔ زیبی 3 دن سے تمہارے گھر تھی تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی ہم جاوید کے پیچھے ہسپتال پہنچے زیبی کو اغوا کر لیا گیا۔ اس کا تو صاف مطلب ہے کہ جاوید جتنا معصوم بن رہا تھا اتنا معصوم ہے نہیں۔ ماہپارہ کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر تو ہمیں سب سے پہلے جاوید کو چیک کرنا چاہیے، لبنہ نے رائے دی۔ ناہید کو اس نے پہلے ہی اشارے سے باہر جانے کا کہہ دیا تھا۔ اس کے سامنے یہ ساری گفتگو کرنے کا مطلب تھا ممی تک خبر پہنچنا، جس کی ظاہر ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اور عروج جا کر چیک کرتے ہیں، ہسپتال ہمارے گھر سے زیادہ قریب پڑے گا۔ ماہپارہ نے مستدی کا مظاہرہ کیا۔ اوکے، تم دونوں چیک کرو، میں ذرا ناہید سے مزید معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا منہ بند رکھنے کا انتظام بھی کرتی ہوں۔ اس نے ممی کے سامنے کچھ بک دیا تو میری شامت آ جائے گی۔ لبنہ کی فکریں ذرا زیادہ تھیں۔ تم دونوں ہم سے رابطے میں رہنا اور کوئی رسک نہ لینا۔ روشی نے رابطہ ختم ہونے سے پہلے ہدایات دینا ضروری سمجھی، جس کے جواب میں صرف اوکے کہہ کر ماہپارہ نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اگر جاوید ہسپتال میں موجود ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا جا کر سیدھا اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھ دیں کہ زیبی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہاری کھوپڑی اڑا دیں گے؟ عروج نے تیزی سے ڈرائیو کرتی ہوئی ماہپارہ کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش سے سوال کیا۔ ضرورت پڑی تو یہ بھی کر گزریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں جاوید کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا کلو بھی تو نہیں۔ ماہپارہ کی اپنی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ بار بار بے وقوف زیبی کی حسین صورت تصور میں آ رہی تھی۔ پہلے کی طرح اب بھی وہ صاف انکار کر دے گا۔ عروج نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ پہلی بات یہ کہ وہ ہمیں ہسپتال میں مل جائے، مجھے ڈر ہے کہ وہ اب تک غائب ہو چکا ہوگا۔ ماہپارہ نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے جواب دیا۔ میرے خیال میں اس کے اپارٹمنٹ کو بھی ساتھ کے ساتھ چیک کر لینا چاہیے، عروج نے مشورہ دیا۔ بالکل ٹھیک، تم روشی کو فون کر کے کہو کہ وہ اور لبنہ وہاں چلی جائیں۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈتے ہوئے ماہپارہ نے اس کی تائید کی۔ عروج موبائل نکال کر روشی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگی اور ماہپارہ نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر گاڑی کھڑی کر دی۔ روشی کال ریسیو نہیں کر رہی، شاید کہیں بزی ہے۔ میں نے اسے میسج کر دیا ہے اور ساتھ میں لبنہ کو بھی کال کر دیتی ہوں۔ روشی کے کال ریسیو نہ کرنے پر عروج نے اطلاع دی اور لبنہ کا نمبر سرچ کرتے ہوئے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلی۔ ماہپارہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر قدم باہر رکھ چکی تھی۔ دونوں کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ خطرہ ان کے کتنا قریب ہے۔ اپنی آواز بالکل بند رکھنا، اگر ذرا سا بھی شور مچایا تو گولی چل جائے گی۔ نہایت سرعت سے ان کے سروں پر پہنچ جانے والے دونوں آدمیوں نے اپنی گنز ان کے پہلوؤں سے لگا دیں اور خوفناک تیوروں کے ساتھ دھمکی سے نوازا۔ کون ہو تم لوگ اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ بری طرح دھڑکتے دل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ماہپارہ نے لرزتی آواز میں سوال کیا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر ہم انکار کر دیں اور شور مچا دیں، اس نے بہادری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، اس صورت میں ہمیں گولی مار دینے کا حکم ہے۔ ہتھیاروں کی موجودگی میں کوئی ہم سے پنگا لینے کی جرات نہیں کرے گا۔ اس کا لہجہ مزید خوفناک ہو گیا۔ ماہپارہ نے پل بھر کے لیے سوچا۔ مرحومین کی فہرست میں فوری طور پر شامل ہونا اسے مناسب نہیں لگا۔ شور مچانے کا نتیجہ بھی بالکل درست بتایا گیا تھا۔ ہتھیار کے سامنے سبھی کی گھگی بن جاتی ہے۔ اب بھی اسے یقین تھا کہ آس پاس موجود اکا دکا افراد کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ہتھیاروں کے زور پر ان کے ساتھ کوئی کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن وہ خود کو اس معاملے سے انجان ظاہر کرنے کی اداکاری کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ فوری طور پر مرنے کے مقابلے میں اغوا ہو جانے میں بہرحال کچھ امکانات موجود تھے، اس لیے ماہپارہ نے رضامندی دے دی۔ عروج کی تو سٹی ہی گم ہو چکی تھی۔ پہلی بار اغوا ہونے کا تجربہ ہو رہا تھا، اس لیے سوائے کپ کپانے اور لرزنے کے کوئی خیال ہی نہیں سوج رہا تھا۔ روشی واش روم میں تھی۔ اس نے اپنا موبائل بجنے کی آواز سنی تو قدرے عجلت میں باہر آ گئی، تاہم اتنی دیر میں بیل بجنا بند ہو چکی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر چیک کیا، عروج کی مسڈ کال تھی، ساتھ ہی اس کا میسج بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے پہلے میسج پڑھ لینا مناسب سمجھا۔ ہم ہسپتال پہنچ چکے ہیں، تم لبنہ کے ساتھ جا کر جاوید کا اپارٹمنٹ چیک کر لو۔ پیغام پڑھ کر اس نے تنبیہی انداز میں سر ہلایا۔
اس کے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی کہ اگر جاوید ہسپتال سے غائب ہوا تو وہ دوسری جگہ جہاں اسے چیک کیا جا سکتا ہے اس کا اپارٹمنٹ ہی ہو سکتا تھا۔ پیغام سے عروج کے فون کرنے کا مقصد واضح ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اسے کال بیک کرنا ضروری نہیں سمجھا اور اپنی چند ضروری چیزیں سمیٹتے ہوئے لبنہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دوسری طرف سے پاورڈ آف پیغام سننے کو ملا۔ اس نے لینڈ لائن نمبر ملایا لیکن لائن بزی جا رہی تھی۔ ناہید کی بچی لگی ہوگی فون پر، وہ بڑبڑائی اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گئی۔ لبنہ کا گھر اس کے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اسے وہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس کے پہنچنے پر چوکیدار گاڑی پہچان کر مستدی سے بھاگ کر آیا اور کھڑکی پر جھک کر مؤدبانہ بولا، لبنہ بی بی تو ابھی ابھی کہیں گیا ہے، آپ بولو تو آپ کے لیے گیٹ کھول دیتا ہے۔ کچھ معلوم ہے کہ کہاں گئی ہے وہ؟ روشی نے دریافت کیا۔ کو نہیں معلوم بی بی، شاید ناہید کو خبر ہو۔ گیٹ کھولتا ہے، آپ اندر آ کر ناہید سے معلوم کر لینا۔ نہیں، میں اندر نہیں آ رہی، تم انٹرکام پر ناہید سے میری بات کروا دو۔ روشی نے اس کا جواب سن کر کچھ سوچا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ چوکیدار حکم کا غلام تھا، اس نے انٹرکام پر ناہید سے اندر رابطہ کیا اور ریسیور روشی کو تھما دیا۔ بی بی کے پاس کسی کا فون آیا تھا، فون سن کر وہ گھر سے نکلی ہیں، کہاں گئیں اس کی مجھے خبر نہیں۔ ناہید نے اس کا سوال سن کر اطلاع دی تو وہ اپنے اس خیال پر راسخ ہو گئی کہ عروج نے اس کے ساتھ ساتھ لبنہ کو بھی کال کر کے جاوید کے اپارٹمنٹ پہنچنے کا کہا ہوگا، اس لیے وہ گھر سے روانہ ہو چکی ہے۔ اس کے حساب سے لبنہ کو اس پر چند منٹ کی سبقت حاصل ہو چکی تھی، چنانچہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جاوید کے اپارٹمنٹ تک پہنچنے میں اس نے جلدی کا مظاہرہ کیا۔ تیز ڈرائیو کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچی تو بلڈنگ کی پارکنگ میں نظر دوڑانے پر اسے لبنہ کی گاڑی کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس نے تاخیر کی وجہ جاننے کے لیے اس کا موبائل نمبر ملایا، لیکن اب بھی اسے پاورڈ آف کی گردان سننے کو ملی۔ قدرے جھنجھلاتے ہوئے اس نے موبائل واپس پرس میں رکھا اور جاوید کے اپارٹمنٹ والے بلاک کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ یہ 4 منزلہ عمارت تھی لیکن لفٹ کا انتظام نہیں تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ جاوید کا اپارٹمنٹ 2nd فلور پر تھا، اس لیے اسے زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ 2nd فلور پر پہنچ کر اس نے جاوید کے اپارٹمنٹ کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں کہ دروازے پر لگا تالا غائب ہے۔ تالا غائب ہونے کا مطلب تھا جاوید اپنے اپارٹمنٹ میں موجود ہے۔ پچھلی بار کے تجربے کی بنیاد پر اسے معلوم تھا کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ اسے جاوید کے اپارٹمنٹ میں کوئی نقصان پہنچایا جا سکے۔ اپنے اس خیال کے تحت اس نے آرام سے دروازے کے بائیں طرف لگا گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہوئے وہ یہ دیکھ کر مسکرائی تھی کہ ساتھ والے اپارٹمنٹ کے دروازے سے ایک خاتون نے جھانک کر اسے تجسس سے دیکھا تھا، لیکن اس سے نظریں ملنے پر قدرے کھسیا کر دروازہ دوبارہ بند کر لیا تھا۔ اس اثناء میں جاوید کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ یہ دیکھ کر روشی کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کہ دروازہ کھولنے والی خود زیبی تھی۔